أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 80 ایسے اعمال کا تذکرہ ملتا ہے جس سے اللہ رب العزت انسان کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے 15 اعمال قرآن کریم میں موجود ہیں اور 65 اعمال کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو ان 80 اعمال میں سے 40 اعمال کا تذکرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 41ویں نمبر پر عمل ہے لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا۔ جب انسان نیا لباس پہنے اور اس کے بعد آنے والی جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھ لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا، جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا فقال الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب، اور لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور جس نے یہ مجھے عطا کیا بغیر میری قوت، طاقت اور مشقت کے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ مسنون دعا ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو بڑے مختصر الفاظ ہیں لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے جب بھی آدمی لباس پہنے اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 42، مصائب اور بیماریوں پر صبر کرنا۔ جب انسان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے اور وہ اس بیماری پر صبر کرے تو حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، اللہ تعالیٰ مسلسل مومن مرد کو اور مومن عورت کو آزماتا رہتا ہے، اس کی جان پر، اس کے مال پر اور اس کی اولاد پر مختلف بیماریاں اور امراض لا کر حتیٰ یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی ان کے جسم پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، کبھی بیماریوں کے ساتھ، کبھی تکلیفوں کے ساتھ، کبھی آزمائش کے ساتھ، کبھی حالات کے ساتھ، کبھی مصائب کے ساتھ، اور بندہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے تو رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں دے دیتا ہے، اور یہ سزا اسی طرح بیماریوں، تکلیفوں کی صورت میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ تو انسان پر جب مصیبت آئے وہ تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے جانی نقصان ہو، یہاں تک کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے
پھر بھی انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو، وہ تقدیر سے، حالات سے گلے شکوے نہ کرے، بلکہ اس پہ راضی رہے کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے، اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آج ماں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتی ہے، لیکن جس رب نے ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس روک کے رکھی ہیں، صرف ایک رحمت اللہ نے تقسیم کی ہے، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان آپس میں محبت کر رہے ہیں، والدین اولاد سے محبت کر رہی ہے، جانوروں میں جو ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، تو ساری کائنات میں جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی نظر آ رہی ہے وہ تقسیم شدہ ہے صرف ایک حصے کی۔ اس ایک حصے میں تھوڑا سا حصہ ماں کو، تھوڑا سا حصہ والد کو ملا تو وہ اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جس رب کے پاس 99 حصے محبت کے موجود ہوں، وہ اپنی اولاد سے اور وہ اللہ اپنی مخلوق سے کیسی محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے انسان پر کوئی بات آئے تو اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے، نافرمانی کر کر کے اللہ سے بڑا دور ہو جاتا ہے، اللہ بیماری لا کر اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، اولاد پہ پریشانی لا کر قریب کر دیتا ہے، حالات لا کر قریب کر دیتا ہے۔ چونکہ انسان میں رجوع اللہ کا مادہ کم ہے، جب تک دولت، پیسہ، ثروت ہو انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ یہ بیماری، فقر، موت، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی انسان میں بڑا تکبر آ جاتا۔ یہ 3 چیزیں تواضع لے کر آتی ہیں، موت، فقر، بیماری۔ ان 3 چیزوں میں انسان کا اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہے۔ جب اچانک بیمار ہو گیا، اپنی کیفیت بدلتے نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، جوانی، طاقت سب ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری کا جھٹکا آتا ہے، انسان کی ساری اکڑ چلی جاتی ہے۔ رب کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان بہت زیادہ کمزور ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، تو آزمائش کے ذریعے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں حضرات سلف پہ بہت آئیں، اللہ کا فضل ہے ہم پر وہ مصائب اور حالات نہیں آئے جو ان لوگوں پر آئے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں ایک واقعہ ہے حضرت عروہ بن زبیر کا۔ حضرت عروہ بن زبیر بہت بڑے محدث بھی ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ولید بن یزید کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پر کسی چیز سے ٹکرا گئے تو ان کے پاؤں میں زخم آ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو یہ زخم بہت آگے بڑھ گیا، خون بہنے لگا، پیپ بہنے لگی اور یہ ایک ناسور بن گیا۔ طبیبوں سے علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاؤں کاٹ لو اگر اس کے علاوہ علاج نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو بے ہوش کریں گے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کا کوئی وقت ایسا گزرے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، تو تم ہوش و حواس میں میرے پاؤں کو کاٹو۔ اب یہ ادھر ذکر کر رہے ہیں، ادھر وہ ان کا پاؤں کاٹ رہا ہے۔ طبیب کہتا ہے میں حیران تھا، پاؤں کٹ گیا لیکن ان کے چہرے کے تاثرات میں بھی تبدیلی نہیں آئی، چہرے پہ کوئی ناگواری نہیں آئی، مسلسل زبان پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس سے اندازہ کریں استقامت کتنی ہے، اللہ سے محبت کیسی ہے۔ ورنہ عموماً ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ایک مکھی اور مچھر ہماری توجہ کو ہٹا دیتا ہے۔ یہاں پاؤں کٹ رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت الہی ایسے کہ انہیں اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ جب یہ کٹ کر ان کا پاؤں الگ ہوا تو وہ شکر کر رہے تھے، یا اللہ تیرے شکر ہے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، جسم کا ایک عضو تو نے لیا ہے، باقی اعضاء تو سلامت ہیں۔ اگر تو چاہتا سارا جسم لے لیتا، یہ بیماری سارے جسم پہ ڈال دیتا، لیکن ایک عضو چلا گیا، باقی اعضاء تو سلامت ہیں۔ اب یہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کا بیٹا چھت کے اوپر سے نیچے گرا اور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پاؤں کٹا، ادھر بیٹے کے انتقال کی خبر آئی۔
انہوں نے پھر اللہ کا شکر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھا، اور پھر کہا اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، یہ تیرا فضل ہے، میرے اولاد بچے تو اور بھی بہت زیادہ تھے، تو نے ایک بچے کو لیا، باقی جماعت کو باقی چھوڑا، اے اللہ یہ بھی تیرا فضل، تو چاہتا سب کو لے لیتا، سب بچوں پر ایک ساتھ موت آ جاتی، سب بچیوں پر ایک ساتھ آ جاتی، ایک پر آئی تو نے باقی کو چھوڑا، اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ولید بن یزید نے یہ دیکھا، بڑا تعجب ہوا کہ کس قدر صبر و تحمل ہے ان لوگوں کی زندگی میں۔ تو ایک عمل 42واں ہے، حالات جیسے بھی آئے انسان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی خشکی اور ترنی میں انسان کو فساد نظر آ رہا ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، اور جب مال غنیمت میں مختلف چیزیں آئیں تو ایک عورت بھی مال غنیمت میں آئی اور اس کا بچہ اس سے کہیں جدا ہو گیا تھا، تو اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، کبھی ایک جگہ دوڑتی کبھی دوسری جگہ دوڑتی، جو بچہ نظر آتا اٹھا لیتی، چومتی، کہیں میرا بچہ تو نہیں ہے، اپنے سینے سے لگاتی، تو اپنے بچوں کو تلاش کرتی رہی۔ کافی دیر بعد بچہ جب ملا تو اس نے بڑا سینے سے لگایا، چوما اور اس کو دودھ دینے لگی بڑی محبت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ سب نے کہا نہیں، ماں تو کبھی نہیں ڈالے گی، اتنی محبت بچے سے، اس کے لیے بیتاب تھی، تڑپ رہی تھی، یہ تو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو یہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی۔ رب العالمین مخلوق سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ سزا نہیں دیتا، بردبار ہے، حلیم ہے، انسان کا ہر گناہ دیکھتا بھی ہے، مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ کب پلٹ کر آ جائے گا، ورنہ علیم ہے، ہر گناہ جانتا ہے، چاہے تو فوراً پکڑ کر لے، لیکن اللہ کی طرف سے گرفت نہیں آتی۔ ایک واقعہ تنبیہ الغافلین میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان اور بزرگ گزرے، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بحرین کے سفر میں گیا، تو وہاں ایک جگہ میں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک مالدار خاتون ہے، اللہ نے اس کو بڑی وسعت دی ہے۔ اس خاتون کے علم میں آیا کہ بڑا نیک صالح انسان آیا ہوا ہے، انہوں نے ان کی دعوت کر دی، صلحاء کی جماعت تھی، تو جب یہ دعوت میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو بڑی وسعت دی تھی، پیسہ بھی تھا، دولت تھی، غلام تھے، اس کے نوجوان بچے تھے، اس کا مال تجارت تھا، اور یہ تجارت بحری راستوں سے بھی ہوتا تھا، سمندری راستوں سے بھی ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں جب اس خاتون نے دعوت کی، ہم نے کھانا کھایا، تو وہ ہم سے کوئی بات پوچھ رہی تھی، باپردہ تھی، مسائل پوچھے، جواب دیے، لیکن اس کے لب و لہجے اور کیفیت سے غم کے آثار نمایاں تھے۔ تو ہم نے کہا اسے تو شکر کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا۔ کہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ ہمارا آنا ہوا، تو جیسے ہم اس علاقے میں پہنچے خاتون نے پھر دعوت کی، ہم لوگ دعوت میں شریک ہوئے، تو اب جب میں نے دیکھا خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی کوئی، تو اب اس کے جسم کے جو آثار گفتگو کی کیفیت سے بظاہر کچھ خوشی نظر آ رہی تھی، غم کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا آپ کے یہ حالات اب کیسے ہیں؟ اس نے کہا بڑی آزمائش آئی ہے لیکن اللہ نے مجھے صبر دے دیا۔ کہا کیا آزمائش آئی؟ کہا میرا جو تجارت کا سامان جا رہا تھا دریا کے راستے سے، تو اچانک کشتی میں پانی آیا، سمندری موجوں میں طغیانی آئی، تو میرا جتنا سامان تھا وہ سب کا سب مال تجارت پانی میں ڈوب گیا، وہ سب میرا مال وہاں ہلاک ہو گیا۔ خشکی کے راستوں سے جو تجارت ہو رہی تھی، راستے میں کہیں ڈاکو آئے، اس سارے سامان کو انہوں نے لوٹ لیا۔ جو میرے بچے تھے گھر میں تھے، حادثہ ہوا، اس حادثے کے دوران وہ بچے زلزلے میں سب بچوں کا انتقال ہو گیا۔ اب جو غلام پیچھے باقی رہے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو عورت کا کوئی نہیں ہے، شوہر پہلے مر گیا، بچے بھی مر گئے، مال تجارت بھی ختم ہو گیا۔ غلام باہر نکلے تو نکل کر بھاگ گئے، غلام بھی چلے گئے، اب یہ خاتون اکیلی رہ گئی، اولاد مر گئی، شوہر کا انتقال پہلے ہو گیا، سمندری سفر میں مال وہاں چلا گیا، جو بچا وہ خشکی کے راستے میں گیا، کچھ ڈاکوؤں نے لوٹا، اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ مسلم بن یسار کہتے ہیں میں نے اس سے کہا
پہلے اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا لیکن غم کی کیفیت تھی، اور اب تو سب کچھ لے لیا لیکن تیرے لب و لہجے میں کے اندر بڑی نرمی ہے، بات بات پہ تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ہونا تو چاہیے تیری زبان پہ گلے شکوے ہوں، تقدیر کو جھٹلائے، اللہ سے شکوے ہوں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تیری زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہے، ہمیں اس پر بڑا تعجب ہے، اتنا بڑا نقصان۔ اس نے کہا پہلے جب اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تو میں یہ سمجھ رہی تھی شاید اللہ میرے نیک اعمال کا بدلہ مجھے کہیں دنیا میں دے رہا ہے، نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے کہ دولت بھی دی، پیسہ بھی دیا، عہدہ بھی، سب کچھ ملا، لیکن جب اللہ نے اب سب کچھ مجھ سے لے لیا تو اب میں سمجھ گئی انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں اعلیٰ درجات دے گا، اللہ نے مجھے صبر کی توفیق دے دی، مجھے جنت کے انعامات دے گا، تو اب الحمدللہ مجھے قلبی طور پر سکون مل گیا۔ تو حضرت مسلم بن یسار کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس خاتون پر، ان حالات کے باوجود اس کی زبان پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ تو بہرحال گناہوں کو معاف کرنے والا ایک عمل جو ہے وہ ہے مصائب پر صبر، اس لیے انسان پر جو حالات آئیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھے، کچھ صدقہ خیرات کرے اور سمجھے یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، تو قریب کرنے کا ذریعہ کبھی بیماری بنتی ہے، کبھی مصیبت بنتی ہے، بجائے یہ کہ ہم عاملوں کے پاس چکر لگائیں، طبیبوں حکیموں کے پاس جائیں اور پریشان ہو جائیں، اس ذات کی طرف رجوع کریں جس کی طرف سے پریشانی آئی ہے، جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے، وہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ وہ لوگ ہماری طرح کے بندے ہیں، ان کے پاس بار بار جا کر ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ بھی نادان کم فہم ہیں جو کہتے ہیں آپ پر فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو کیا، آج جو گھر بگڑ گئے، خاندانوں میں فساد آ گیا، آپس کی محبتیں ختم ہو گئیں، صلہ رحمی دور ہو گئی، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ نمبر 43، اللہ کے راستے میں شہادت پانا۔ اللہ کے راستے میں اگر کوئی شخص شہید ہو جائے، میدان جنگ میں شہید ہو جائے یا کسی کو ناحق کوئی مار دے تو ایسا آدمی شہید کہلاتا ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 خصلتیں ہیں، 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1، یغفر له فی اول دفعہ، نمبر 1، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسے شہادت ہوگی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دے گا۔ نمبر 3، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 4، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور یہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ میں ہوگا، یعنی موت کے وقت کی گھبراہٹ، اور جب قبر میں منکر نکیر سوال کریں گے اس وقت کی گھبراہٹ، حشر کے میدان کی کیفیات سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 5، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر وقار کا ایک تاج رکھے گا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یزوج 72 زوجة من الحور العین، اللہ تعالیٰ 72 حوروں سے اس کا نکاح کرے گا۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 من اقاربہ، اور اس کے رشتہ داروں میں 70 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا اللہ اسے 6 انعامات عطا فرمائے گا۔ تو یہ 6 بہت بڑے انعام ہیں، تو ان میں پہلا بڑا انعام اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کے معاف کرنے والا ایک عمل اللہ کے راستے میں شہادت ہے، اس لیے انسان دعا کرے کہ اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی، فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند، امام الانبیاء
لیکن اس کے باوجود آپ شہادت کا درجہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حضرات خلفائے راشدین میں بھی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی شہادت بھی محراب میں ہوئی، فجر کی نماز پڑھا رہے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک، اے اللہ میں آپ سے شہادت مانگتا ہوں جو شہادت مجھے آپ کے راستے میں ملے اور آپ کے نبی کے شہر میں ملے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی دی، اپنے راستے میں دی، اور اللہ نے مسجد نبوی میں دی، محراب رسول میں دی، اس حال میں دی کہ نماز کی حالت تھی۔ تو یہ بہت بڑا درجہ اللہ نے انہیں دیا۔ حضرت عثمان کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو بہرحال شہادت وہ مقام ہے جس سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام بھی آپس میں جب بیٹھتے تھے تو میدان جنگ کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کا درجہ مانگا کرتے تھے۔ ایک واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی، میدان احد جب اگلے دن شروع ہونا تھا، یہ دونوں صحابہ آپس میں بیٹھے، آپس میں بات چلی کہ کیا دعا کریں۔ کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی کہ یا اللہ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہو کسی طاقتور دشمن کے ساتھ، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، آخر کار میں اس کو قتل کر دوں اور اس کا جو مال غنیمت ہے وہ مجھے مل جائے۔ انہوں نے فرمایا آمین۔ اب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ کل میرا مقابلہ ہو، میدان جنگ میں ہوں، دشمن میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ طاقتور ہو یہاں تک کہ میں حملہ کر کے اس کو قتل کر دوں اور اس کے میں مال غنیمت بھی لوں، اور اے اللہ تو مجھے شہادت کا درجہ بھی دے کہ میرے ہاتھ الگ کر دیے جائیں، میرے پاؤں الگ ہو جائیں، میری آنکھیں الگ ہو جائیں، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن تو پوچھے تو میں کہوں ایک جسم تھا جو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ فرماتے میں نے آمین کہا۔ جب اگلا دن ہوا، سعد بن ابی وقاص کہتے میری دعا بھی قبول ہوئی، ایک طاقتور دشمن سے میری لڑائی ہوئی، اللہ نے مجھے غلبہ بھی دیا، فتح بھی ملی، مال غنیمت بھی ملا۔ میں نے کہا میں عبداللہ بن جہش کو ڈھونڈتا ہوں، انہوں نے جو دعا کی تھی، کہا جب میں نے ان کو زخمیوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، جب شہیدوں میں ڈھونڈا تو مجھے مل گئے، تو میں نے دیکھا واقعی ان کے ہاتھ الگ، پاؤں الگ، اعضاء الگ، آنکھیں الگ تھیں، اور میں نے کہا واہ اس نے کیا دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا، شہادت بھی دے دی، جسم کے بھی اعضاء بکھر گئے کہ جو اللہ سے مانگا تھا کہ میں کل قیامت کے دن کہوں یا اللہ تو نے ایک جسم دیا جو میں نے تیرے راستے میں قربان کیا، کہا مجھ سے بہتر دعا تو عبداللہ بن جہش کی تھی۔ تو صحابہ اکرام اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے راستے میں شہادت پانا۔ یہ سب ہمارے پیغمبر کی حدیثیں ہیں۔ آج بعض نادان لوگ ہوتے وہ دین کو صرف ایک حصے میں محدود کر دیتے ہیں۔ ایک ساتھی سمجھ رہا ہے کہ سارا دین تبلیغ ہی ہے، ایک ساتھی سمجھ رہا ہے کہ سارا دین جہاد ہی ہے، ایک ساتھی سمجھ رہا ہے سارا دین امامت ہی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے سارا دین سیاست ہی ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں، جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اللہ اس شعبے کے اندر اس کو ترقی عطا فرمائے، اس کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو دوسرے شعبے میں ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کا معاون بننا چاہیے، ان کا مخالف نہیں بننا چاہیے۔ یہ سب حدیثیں ہمارے پیغمبر کی ہیں اور ایک ایک حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض ساتھیوں کو میں دیکھتا ہوں جب کوئی بات جہاد کی چلتی ہے، شہادت کی چلتی ہے، دین کی چلتی ہے تو ان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا جو فرمان ہے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے تو مجاہدین کو وہ فضیلت دی ہے، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں مجاہدین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے ان کو وہ فضیلت دی ہے جو دنیا میں کسی اور کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ بیٹھنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو مقام عطا فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ،
اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مال کے ساتھ، جانوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بیٹھنے والوں پر زیادہ فضیلت مجاہدین کو دی ہے۔ قرآن کریم سورہ صف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین تجارت کون سی تجارت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال اور جان کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم لوگ جانو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ ٹھکانے دے گا ہمیشہ کی جنت میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہرحال ایک ایسا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ شہادت ہے، تو انسان اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرمائے، اور جو لوگ میدان جنگ میں، محاذ میں کفر کے مقابلے میں لڑ رہے ہوں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی جان مال عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم جانی طور پہ نہیں شریک ہو سکتے تو مالی تعاون کریں، مالی نہیں کر سکتے تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جو دین کے جس شعبے میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس شعبے کو قبول فرمائے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شعبوں میں حصہ لیا، آپ نے 27 غزوات میں بھی حصہ لیا، ساری زندگی دعوت میں بھی آپ نے گزاری، آپ ملک کے حکمران بھی رہے، فیصلہ کرنے والے قاضی اور جج بھی رہے، صحابہ کو پڑھانے والے معلم اور مدرس بھی رہے، مسجد میں نماز پڑھانے والے امام بھی رہے، صحابہ کو قرآن کی تعلیم دینے والے بھی رہے، حکمت اور تزکیہ کرنے والے بھی رہے۔ اللہ نے بیک وقت آپ سے تمام شعبوں میں کام لیا۔ ہم چونکہ ناقص ہیں، ہماری زندگی ناقص، ہمارا علم ناقص، ہماری فہم ناقص، ہماری صلاحیتیں ناقص، اس لیے ہم ہر شعبے میں کام نہیں کر سکتے، تو جس شعبے میں لگا ہے اس شعبے میں لگا رہے، دوسرے شعبوں والوں کے لیے دعا گو رہے کہ اللہ ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نمبر 44، ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنا بھی وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں معلوم نہیں اسلام کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو انسان نے پہلے کیے ہوں، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کی وجہ سے بھی اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو پچھلے گناہ ہو، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کی وجہ سے بھی اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو انسان کے پہلے کے گناہ ہوں۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں عمل کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ تینوں بڑے عظیم و شان کام ہیں۔ نمبر 1 اسلام لانا، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ جب ایک آدمی کی زندگی کفر میں ہو، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بت پرستی میں ہو، اس کو کوئی کہے اپنا مذہب تبدیل کر دو تو یہ بہت گراں ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت پر بہت گراں ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دے۔ مذہب اور عقیدہ کوئی بھی ہو، باطل بھی کیوں نہ ہو، انسان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اس لیے فرمایا جو اپنے باطل دین مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آئے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ دوسرا عمل بتائیں ہجرت۔ ہجرت کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ انسان کا ایک آبائی ملک ہے، علاقہ ہے، وہاں اس کے آبا و اجداد ہیں، گھر بار ہے، دولت ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، مویشی ہے، کھیتی باڑی ہے۔ اب کہا جائے کہ سب کو چھوڑ دو اور تم ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جاؤ تو یہ بہت طبیعت پہ مشکل ہے۔ اب صحابہ اکرام جب مکہ کی زندگی ان کے لیے مشکل ہو گئی تو صحابہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اب سب کچھ ان کا مکہ میں رہ گیا۔ مکہ میں اس وقت مشرکین تھے تو سب دولت بھی وہاں رہ گئی، جائیدادیں بھی رہ گئی، مویشی بھی رہ گئے، زمینیں بھی رہ گئیں۔
جب یہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے ہیں، قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، گھر بار سے نکال دیے گئے، اب سر چھپانے کی جگہ نہیں، اپنی سواریاں نہیں، پیسہ نہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج انسان جہاں چند سال گزار دے، کرائے کا مکان بھی ہو، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے یہاں 4 سال 5 سال میں رہا، حالانکہ کرایہ دے کے رہ رہا ہے، لیکن اپنے گھر بار سے نکلنا پڑے، اور پھر وہ لوٹ کر آنے کی امید بھی نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ ہم سرحد سے یہاں نوکری کرنے آئیں، لیکن لوٹ کر اپنے ملک جائیں گے، اپنے علاقے میں جائیں گے، وہاں ہماری جائیداد موجود ہے، لیکن سب کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر چلا جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ تیسرا عمل فرمایا حج۔ حج بھی بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اتنی دولت پیسہ لگا کے اتنا لمبا سفر طے کر کے جانا، پھر حج کے ارکان بھی مشکل ارکان ہیں، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ٹھہرنا، رمی جمار کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، اور ان دنوں میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، گھر والوں سے نہیں ملنا، اور اتنی پابندیوں میں زندگی گزارنا، جوتی بھی ایسی پہننا کہ جس میں انسان کے پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہو، سر کے اوپر بھی کچھ نہ ہو، اور خوشبو لگانا بھی درست نہ ہو۔ ان پابندیوں کے ساتھ ایسے مشکل کاموں کو جب وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 45، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھنا، جو آدمی یہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی وضو کرے تو اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، یا جب نماز کے لیے آئیں، نماز میں وقت ہو، 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ مثل وضوئی ھذا، جو شخص وضو کرے گا اس طرح جیسے میں نے وضو کیا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، لا یحدث فیہما نفسہ، اس دوران اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنب، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 46، کثرت سجود کرنا، سجدے زیادہ سے زیادہ کرنا، اس کا مطلب نوافل کثرت سے پڑھنا۔ نوافل کثرت کے ساتھ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا فرمایا او قلت باحب الاعمال الی اللہ، ایسا عمل بتاؤ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب حضرت ثوبان خاموش ہو گئے، انہوں نے پھر سوال کیا، پھر خاموش ہوئے، پھر سوال کیا، پھر خاموش ہوئے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے سجدے کرو اللہ کے لیے، یعنی نوافل پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، نہیں تم کوئی سجدہ کرو گے إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس عمل کی کہ جو آدمی نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ہر سجدے پر درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے سجدہ انسان کوشش کرے طویل سے طویل بھی ہو، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جتنا سجدے میں ہوگا اتنا اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے جو آدمی سجدہ طویل کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے،
وہ دماغ کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو انسان کے جسم میں جو دل ہے، اس دل کے ذریعے سے خون پورے جسم میں جا رہا ہے۔ اب چونکہ دماغ اوپر ہے تو خون اتنی روانی سے اوپر نہیں جاتا، جیسے پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، ڈھلان میں ہوتا ہے، اوپر کی طرف پانی نہیں جاتا، بہت کم جاتا ہے۔ تو اب خون اوپر کی طرف کم جاتا ہے تو دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے، تو عموماً سر کا درد اور عموماً دماغ کی کمزوری، چڑچڑاپن، مزاج کے اندر سختی کا آنا، یہ دماغ کی خشکی سے ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اب اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے اور سر نیچے ہو جاتا ہے، تو خون کی روانی دماغ کی طرف زیادہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر دماغ آخری عمر تک ٹھیک رہتا ہے۔ آج غیر مسلموں میں دماغ کی بیماریاں زیادہ ہیں، انگریز زیادہ پاگل ہو رہے ہیں، نفسیاتی زیادہ وہ ہو رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ، پہلی وجہ وہ دین سے دور ہیں، تو جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اللہ اس سے قلبی اطمینان چھین لیتا ہے۔ حدیث میں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اطمینان ہے، تو وہ دین سے دور ہیں اس لیے اللہ نے سکون لے لیا۔ نمبر دو، سجدہ نہیں کر رہے، تو سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، خون سجدے میں جاتا ہے تو دماغ میں خشکی نہیں ہوتی، آخری عمر تک صحت مند ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ جتنا طویل ہوگا دماغی امراض سے محفوظ ہوگا۔ نمبر دو، اس کے چہرے پہ رعنائی رہے گی، چہرے کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوگا، ناک کان کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوگا۔ جب تک جسم میں خون کی گردش کی روانی باقی رہتی ہے امراض قلب سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک ہونے کا بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خون کی روانی میں جب کمی آ جائے پھر انسان دل کے عارضے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب وضو میں ایک چیز ہے کہ انسان گردن کا مسح کر رہا ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک جماعت امریکہ گئی، تو جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا مسلمان وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں اور اپنی گردن کا بھی مسح کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا انہیں 5 مرتبہ اس طرح کر رہے ہیں۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے اور یہ وضو کا طریقہ ہے۔ تو کہا تم یہ گردن پہ کیوں ہاتھ مارتے ہو؟ کہا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، ہم مسح بھی کرتے ہیں سر کا ساتھ گردن۔ تو اب اس نے پوچھا اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے تحقیق یہ کی کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ نفسیاتی امراض میں، دماغی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ دماغ کی خشکی ہوتی ہے، اور یہ رگیں جو جا رہی ہیں اوپر تک، ان رگوں کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ جو آدمی تر رکھتا ہے، پانی لگا کے رکھتا ہے یا اس کی مالش کرتا ہے تو وہ دماغی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ علاج یہ بتاتے تھے جو دماغی امراض میں وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو تر رکھے، پانی اس پہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ لگائے، اور وہ ورزش بتاتے تھے کہ تم سر نیچے کرو جسم اوپر ہو تاکہ خون کی روانی ہو، قلبی امراض سے محفوظ ہو، چہرے پہ رعنائی باقی رہے۔ تو انگریز جو اربوں روپے تحقیق پہ لگا کر جس بات کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مفت میں بیان کر دی، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال سجدے کی کثرت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 47، میت کے عیوب کو چھپانا۔ میت کے عیوب کو چھپانا اس کا مطلب ہے اگر ایک انسان کسی میت کو غسل دے رہا ہے، اس دوران کبھی ایسا ہوتا ہے میت کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، بول و براز جسم سے نکل جاتا ہے، جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو اگر ایک آدمی پردہ ڈال دیتا ہے اس پر، اس لیے کہ بسا اوقات بیماری گزری ہوتی ہے، ایک آدمی 2 مہینے 3 مہینے ہفتہ بیمار رہا تو بیماری کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے یا بیماری کی وجہ سے جسم کی حالت بدل جاتی ہے، تو بعض لوگ فوراً اس پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں یہ بڑا نافرمان تھا، اللہ کا عذاب آ گیا، اتنے دن سے بیماری میں تھا۔ بیماری آنا عذاب نہیں ہے، بیماری گناہوں کی معافی ہے۔ جب موت سے پہلے انسان بیمار ہو جاتا ہے اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ بڑا کڑ گیا، یہ تو بڑی آزمائش میں آ گیا، اللہ نے اس کو سخت عذاب دیا، 10 دن ہسپتال میں تھا، 15 دن بیڈ پہ پڑا تھا۔ یہ گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب معاملہ محبت کا رکھتا ہے، شفقت کا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں لگا کر اس کے گناہوں کو سب کو جھاڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے پاس جب پہنچے تو جسم پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو موت سے پہلے سختی میں ہو تو یہ عذاب میں ہے، تو یہ عذاب میں نہیں ہوتا، بس اوقات اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔
اسی طرح اگر چہرے کی حالت تبدیل ہو جائے یا بظاہر رنگت بدل جائے تو اس کو چھپا دینا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس نے کسی میت کو غسل دیا، فقتم علیہ، اور اس میں جو کوئی بات تھی اس کو چھپا دیا، غفر لہ 40 کبیرۃ، اللہ اس کے 40 بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 40 بڑے گناہ، چھوٹے نہیں، کبیرہ گناہ۔ ومن حفر لأخیہ قبرا، جس نے اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی، حتی یجنہ، یہاں تک کہ اس کو قبر میں ٹھکانہ دیا، قبر کو اوپر سے بند کر دیا، فکانما اسکنہ مسکنا مرۃ حتی یبعث، گویا کہ اس نے اس کو ایک اور بہترین ٹھکانہ دیا یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھایا جائے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے۔ تو گویا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت میں کوئی بات دیکھی جائے تو اس کو چھپا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم لوگوں کی خوبیاں بیان نہیں کرتے، خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی انسان جس میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوں گی لیکن وہ خوبی نظر نہیں آئے گی، کوئی ایک خامی ہو وہ نظر آئے گی، پھر ہم خامی کو بہت بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ خامی چھوٹی سی ہوگی لیکن جیسے دوربین لگا کے چھوٹی چیز کو بڑا کر دیا جاتا ہے، اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خامی تلاش کرنا مکھی کا کام ہے۔ مکھی دیکھیں سارے جسم میں گندگی پہ بیٹھتی ہے، پورے جسم میں جو خون اور پیپ کی جگہ ہوگی، نجاست کی جگہ ہوگی، وہاں بیٹھے گی۔ تو عام مکھی نہ بنے گندگیوں پہ بیٹھے، شہد کی مکھی بنے، انسان اچھی جگہوں پہ بیٹھے۔ شہد کی مکھی اچھے پھولوں پر بیٹھتی ہے، ان کا رس چوستی ہے، پھر اس رس سے شہد بنتا ہے، تو اس شہد میں پھر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ اچھی خوبیوں کو تلاش کرتی ہے، تو جو اچھی خوبیوں کو تلاش کرے اللہ نے اس سے نکلنے والے جسم سے خارج ہونے والے میں شفا کا مادہ رکھ دیا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا وزنی عمل ہے، میت کو غسل دینا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کوئی بات نظر آئے تو اس کو چھپا دینا۔ نمبر 48، حالت اسلام میں بالوں کا سفید ہو جانا، یعنی جس شخص کی داڑھی، سر کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے کہ وہ مسلمان تھا، جوانی سے مسلمان تھا، بڑھاپے تک وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر اس کے بال سفید ہو گئے، تو اس شخص کے بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتفوا الشیب، تم لوگ اپنے ان سفید بالوں کو اکھیڑا نہ کرو، ان کو تلاش کر کر کے مت نکالو۔ ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، نہیں کوئی مسلمان کہ اگر وہ بوڑھا ہو گیا اسلام میں، الا کانت لہ نورا یوم القیامہ، مگر یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ یہ سفید بال اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گے، اس لیے حدیث میں منع ہے سفید بالوں کو تلاش کر کے مت نکالو۔ اسی طرح بعض ساتھی داڑھی کے بالوں پہ سیاہ کلر لگاتے ہیں، سیاہ کلر لگانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ سیاہ کلر داڑھی یا سر کے بالوں پہ لگانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کبیرہ گناہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بالوں کو سیاہ کرتے ہیں جس طرح کہ کبوتری کے جسم کے نچلے حصے کے سیاہ بال ہیں، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی آپ نے فرمایا یہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ عموماً یہ کرتے نظر آتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ داڑھی یا سر کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ تو ایک نورانیت ہے، اللہ کی طرف سے ایک محبوبیت، قبولیت ہے، اور اتنی بڑی بشارت ہے کہ جس کے بال اسلام میں سفید ہوں گے وہ اللہ کے ہاں نور ہوگا۔ سب سے پہلے داڑھی سفید ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے یہ داڑھی کے بال سفید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ نور ہے۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ میرے اس نور میں اضافہ فرما، یا اللہ اس نور میں اضافہ فرما، پھر ان کے مکمل داڑھی سفید ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک دھوکہ دینا ہے کہ انسان پہ بڑھاپا، اب وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کلر لگا کے میں جوان ہوں، تو 60 سال کا آدمی ہے کلر سے جوان نہیں ہوتا۔ یہ داڑھی کا سفید ہو جانا، پوتوں کا دنیا میں آ جانا، امراض کا لگ جانا، بیماریوں میں مشغول ہو جانا، کانوں کی سماعت کا، زبان کی گویائی کا، بینائی کا کمزور ہو جانا، ایسے وقت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہونا چاہیے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں اشارہ کیا ہے کہ انسان کی طرف جب نذیر آئے تو وہ نذیر سے اپنے آپ کو ڈرائے۔ محدثین نے اس کی تشریح میں، مفسرین نے دو باتیں لکھی کہ ایک نذیر انسان کے لیے پوتوں کا ہونا ہے اور ایک نذیر انسان کے بالوں میں سفیدی کا آنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے وہ چیخیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں نکال تاکہ ہم نیک اعمال کریں، غیر الذی کننا نعمل، ان کے علاوہ جو ہم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اب فرشتے ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو ایک ڈرانے والا بھی آیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اللہ کا عذاب اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی جب تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، قرآن موجود ہے، پیغمبر ڈرانے والا نذیر آیا، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، آئے دن موت اور حوادث کو تم دیکھتے رہے، پھر بھی تم نے عبرت نہیں حاصل کی، تو اس سے بڑی عبرت کوئی نہیں۔ تو بہرحال ایک عمل جو ہے وہ ہے سر کے بالوں کا، داڑھی کے بالوں کا سفید ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس کے بال سفید ہوئے الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اللہ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، تو اس لیے کالے کلر لگانے سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 49، گناہ کے بعد نیکی کرنا۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد اگر وہ نیک عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور تم برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ یہ نیکی اس کو مٹا دے، وخالق الناس بخلق حسن، تم لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات بیان فرمائی اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات بیان فرمائی جب کوئی تم سے برائی ہو جائے فوراً نیک عمل کرو، اللہ برائی کو مٹا دے گا۔ اس لیے جب انسان سے گناہ ہو فوراً توبہ کر دے، کوئی نیک عمل کر دے تو برائی مٹ جاتی ہے۔ تیسری بات لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ اس حدیث میں ایک بات آپ نے فرمائی، برائی کے بعد نیکی عمل کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے انسان کے دل میں، جو ایمان کی نشانی، کہ برائی کرنے کے بعد اگر دل غمگین ہو جائے، دل پریشان ہو جائے، ضمیر انسان کو ملامت کرے، تو خوش ہونا چاہیے میرے قلب میں ایمان کی حرارت، ایمان کے جذبات، ایمان کی نورانیت موجود ہے۔ لیکن گناہ ہو اور ضمیر پریشان نہ ہو، دل کی کیفیت نہ بدلے، انسان کی حالت تبدیل نہ ہو، سمجھنا چاہیے دل سیاہ ہو گیا۔ ورنہ دل جب تک سیاہ نہیں ہوگا، اس میں جیسے گناہ ہوگا اس کو بڑی تکلیف پہنچے گی۔ حدیث میں اسی لیے تو آتا ہے، آپ نے فرمایا فاسق فاجر سے گناہ ہو اس کی مثال جیسے کہ مکھی ہے، ناک پہ بیٹھی ہٹایا پھر بیٹھ گئی، اس کو کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مومن آدمی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا گناہ ہو جائے یوں سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ گر رہا ہے، وہ پہاڑ کے نیچے آ رہا ہے، تو وہ گناہ کی وجہ سے بڑا پریشان، بڑا غمگین ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن کی علامت یہ ہے، گناہ ہو جائے وہ پریشان ہو جائے، اور اگر نیکی ہو جائے وہ خوش ہو جائے۔ نمبر 50، درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھنا وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے سابقہ گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ بڑے حشاش بشاش تھے، آپ کے چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے آ کر مجھے یہ بشارت عطا فرمائی کہ من صلی علیک من امتک صلاۃ، آپ کی امت میں جب بھی کوئی آپ پر درود پڑھے گا، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات،
اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ فرشتے نے مجھے یہ بشارت بیان فرمائی کہ آپ کی امت میں جو ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں دن کے اندر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، نماز والا درود۔ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو سکھایا اور یہ درود اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیگر درود کے کلمات پڑھنا بھی جائز ہے۔ محدثین نے مختلف اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے جلاء الافہام بھی ہے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع ہے، اور اردو میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود شریف ہے۔ درود شریف کے بہت سے واقعات ہیں جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھے۔ میں مختصر 3 واقعات آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ درود شریف میں اللہ نے کیسی فضیلت رکھی ہے اور کیسا یہ برکت والا عمل ہے، اور حضرات سلف اس کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس کے انوارات کیسے سامنے آتے تھے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت محمد بن سعید بن مطرق رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے۔ ان کا معمول تھا یہ یومیہ کثرت کے ساتھ کبھی 500 کبھی 1000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں خواب میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں پر اور میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، فرمایا یہ ہونٹ میرے قریب کرو جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہو۔ انسان جب بھی درود پڑھتا ہے یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے قریب درود پڑھے تو میں سن لیتا ہوں، اور جو درود سے پڑھے تو یہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو زمین میں جہاں کہیں درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اتنی کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ان ہونٹوں کا بوسہ لوں جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو۔ محمد بن سعید فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، کہا جیسے میں صبح اٹھا تو پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا تھا، پھر اللہ نے ان کے ہونٹوں سے ان کے رخساروں سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو جاری کر دیا تھا۔ جہاں یہ جاتے تھے بات کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کون سی خوشبو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہ دیکھی نہ سونگھی، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرماتے بھائی خوشبو تو کوئی نہیں استعمال کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا، حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، اللہ نے میرے ہونٹوں سے مشک اور عنبر کی خوشبو کو جاری کر دیا۔ تو درود شریف کا عمل بڑی فضیلت والا ہے، اس لیے معمول بنائیں دن میں کم از کم 100 مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کریں۔ حضرات سلف میں بڑا اہتمام رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا جنت میں گھوم رہے، اللہ نے بلند و بالا درجات سے آپ کو نوازا۔ پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مقام یہ فضیلت کس وجہ سے دی؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود لکھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ میں حضور پہ یہ درود لکھتا تھا، پڑھتا تھا، اللہ نے اس درود کی وجہ سے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے یہ بلند و بالا درجات بھی عطا کر دی۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ درود شریف کی کتنی برکت ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں لکھا، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے،
امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے تھے، تہذیب و تہذیب میں ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں اس نوجوان کو زبانی یاد ہے۔ یہ امام ابو زرع کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ابو زرع رازی فرشتوں کی جماعت میں ہیں اور ان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، جنت میں اللہ نے بلند و بالا درجات دیے ہیں۔ کہا یہ فضیلت اور مقام آپ کو کس وجہ سے ملا؟ فرمایا میں جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھتا تھا، زبان سے درود شریف بھی پڑھتا تھا، تحریری طور پر بھی درود لکھتا تھا۔ جب بھی میں لکھتا تب بھی لکھتا، زبان سے بھی پڑھتا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے، علامہ سخاوی تو لکھتے ہیں 10 لاکھ احادیث تھی، جب لکھا کرتے تھے حدیث کے ساتھ درود لکھتے، اللہ نے اس وجہ سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں ساتھی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے، صرف سواد لکھ لیتے ہیں، رضی اللہ عنہ ہے صرف را زواد لکھ لیتے ہیں، رحمہ اللہ پورا نہیں لکھتے، صرف راحہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا اللہ رب العزت یا اللہ جل شانہ کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کو آداب کے دائرے میں رہ کر پورا جملہ استعمال کرنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ پورے قرآن کریم میں ایک عمل ایسا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھے، 114 سورتیں پڑھیں، ایک عمل ایسا ہے جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عمل میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، حضور کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، قرآن ملا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، تو ان میں کم از کم ہم اتنا تو حق ادا کریں، جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، جس مجلس میں آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے میرے اوپر درود نہیں پڑتا۔ البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، میرے اوپر درود نہیں پڑتا وہ بڑا بخیل ہے۔ درود پڑھنے میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ انسان کا وقت لگتا ہے، لیکن درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ایک واقعہ لکھا، شیخ ابو طاہر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں ایک دفعہ میں ان کے پاس آیا حدیث پڑھنے کے لیے، میں نے ان سے حدیثیں پڑھی، جب میں نے ان کی تحریری حدیث کا نسخہ دیکھا تو یہ جو بھی حدیث لکھتے تھے تو جب لکھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں لکھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ اتنا لمبا ماشاءاللہ درود لکھتے ہو، اس کی کوئی وجہ؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ میں پہلے جب حدیث لکھتا تھا تو میں درود نہیں لکھتا تھا، بعض ہوتے نا صفحہ بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے، تو کہتے میں درود نہیں لکھتا تھا، خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو میں نے حضور کو سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر دیا، میں سمجھ گیا حضور مجھ سے ناراض ہے۔ میں دوسری طرف سے آیا، پھر آپ کو سلام کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا، میں پھر دائیں طرف سے آیا، سلام کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ تو کہتے ہیں میں خواب میں حضور کے سامنے دو زانو بیٹھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف چہرہ نہیں فرما رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جب بھی میرا نام آتا ہے تم حدیث لکھتے ہو، تم میرے اوپر درود کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تم میرے نام کے ساتھ آگے درود کیوں نہیں پڑھتے ہو اور لکھتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کا حکم نہیں پڑھا؟ تم نے حدیث میں بشارتیں نہیں پڑھی؟ اس دن کے بعد ان کا معمول تھا جب یہ لکھتے تھے تو لکھتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، کہ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ۔ اس لیے ہم معمول بنائیں، درود میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اس سے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ لا الہ الا اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے۔
جب انسان یہ ذکر کر رہا ہے یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ درود شریف کے تذکرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے، سنت پہ چلنا آسان ہوتا ہے، دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، رزق میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، لوگوں میں اللہ محبوبیت مقبولیت کا اضافہ فرما دیتے ہیں، ہر آئے دن دین کا کام کرنا آسان ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے معمول بنانا چاہیے انسان اپنی زندگی میں یومیہ کی بنیاد پر درود شریف پڑھے۔ اسی میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا، القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں۔ ایک بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، امام ابو بکر مجاہد بن مقری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں درس دے رہا تھا، یہ محدث بھی تھے، تو درس کے دوران اچانک ایک شخص میرے پاس آئے، بوڑھے تھے اور ان کا لباس ذرا پراگندہ تھا، تھوڑا پھٹا پرانا تھا، گرد و غبار تھا، لیکن وہ بھی اب نیک صالح بڑے متقی انسان تھے۔ ابو بکر بن مجاہد مقری کہتے میں نے اپنا درس مکمل کیا، میں ان سے ملا تنہائی میں، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کی حالت بتائی کہ میری گھر والی درد ذہن میں ہیں، بیمار ہیں، اور مجھے کچھ خرچے کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو کچھ میرے ساتھ تعاون کر دینا۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے مجھے دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ یہ انسان بڑا نیک متقی آدمی ہے، اس کے شکل و شباہت، وضاقتہ، اس کے آثار، اس کی کیفیت، لباس بتا رہے بہت نیک ہے اور یہ تکلیف میں ہے۔ اب کہتے میں سوچ رہا تھا میں اس کے ساتھ تعاون کروں، کوئی اچھا تعاون ہو جس سے اس کے گھر کی حالت تبدیل ہو جائے، بیماری کا خرچہ نکل جائے۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں اچانک مجھے نیند آنے لگی، تو میں ایک قریب میں کمرہ تھا وہاں گیا، میں سو گیا، تو میں نے خواب دیکھا، تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن مجاہد سے فرمایا کہ یہ جو شخص تمہارے پاس آیا ہے اس کو لے کر جاؤ، اس وقت کے وزیر تھے علی بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اس وزیر کے پاس لے کر جاؤ اور اس کو کہو اس کو 100 دینار دے، 100 اشرفیاں اس کو دے دے، اور اس کو یہ بتاؤ کہ وہ ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ ہر شب جمعے میں اس وزیر کا معمول تھا 1000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ کہا اس کو بتاؤ اس دفعہ شب جمعے میں جب اس نے میرے اوپر 700 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو بادشاہ وقت نے اس کو بلا لیا تھا، تو وہ کسی کام کے لیے چلا گیا، پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے 300 مرتبہ اور درود شریف پڑھ کر وہ 1000 کی تعداد مکمل کر دی۔ تو کہا اس کا یہ 1000 مرتبہ درود شریف مجھ تک پہنچتا ہے، اس کو جا کر میرا سلام بھی کہو اور اس کو کہو کہ اسے 100 دینار دے دے۔ اب ابو بکر بن مجاہد مقری کہتے ہیں میں اس شخص کو لے کر گیا اور اس وقت کا وزیر علی بن عیسیٰ اس کے پاس گیا۔ ابو بکر بن مجاہد کو علی بن عیسیٰ جانتا تھا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا تنہائی میں آپ سے بات کرنی، اکیلے میں آئے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا، اپنی ضرورت کے لیے مجبور ہے، لیکن ہے بہت متقی انسان، میں جانتا ہوں۔ اب جیسے میرے پاس آیا مجھے اچانک نیند آئی، میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کو 100 دینار دے دے، اور حضور نے مجھے تمہارا عمل بتایا کہ تم ہر شب جمعے میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو، اس دفعہ تم نے 700 مرتبہ پڑھا، پھر تمہیں بادشاہ نے بلایا کام کے لیے، پھر تم آئے بقیہ 300 دفعہ پڑھا، تو حضور نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ تعاون کا بھی کہا۔ اب وزیر کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اس عمل کا کسی انسان کو پتہ نہیں تھا۔ وزیر یہ جو 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ ہمیشہ چھپ کر رات کو جب اٹھتا تھا اس وقت ہر شب جمعے میں پڑھتا تھا، اور یہ بات بھی کہ 700 دفعہ پڑھی پھر وہ گیا پھر آیا، یہ بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو وہ سمجھ گیا خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ وزیر بہت خوش ہوا، فوراً اٹھا گھر گیا، 100 دینار لیے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 100 دینار لیے تھیلے میں ڈالے اور اس بزرگ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے پاس لے کر آئے، کہا یہ 100 دینار ہدیہ قبول کرو۔
پھر اندر گئے، 100 دینار اور تھیلے میں ڈالے لے کر آئے۔ ابو بکر بن مجاہد سے کہا تم نے چونکہ خواب دیکھا ہے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ تم جا کر مجھ سے کہو، تو تم نے چونکہ حضور میں خواب میں دیکھا، اس لیے یہ 100 دینار تمہارے لیے ہدیہ، 100 اس بزرگ کو دیے، 100 ان کو دیا۔ اب یہ جانے لگے، کہانی صبر کرو، پھر اندر گیا، پھر 100 دینار ڈالے بزرگ کے لیے، 100 دینار ابو بکر بن مجاہد کے لیے ڈالے لے کر آئے۔ کہا تمہاری وجہ سے مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا، تم نے خواب دیکھا کہ حضور نے تمہارا سلام بھیجا ہے، تو خواب میں تم نے دیکھا، مجھے بشارت سنائی، اس پر 100 دینار اور دیے۔ پھر یہ لوگ جانے لگے، کہا بیٹھو، پھر گیا، پھر 100 دینار ڈالے اس بزرگ کو دیے، 100 دینار اس کو لے کر آئے کہ یہ بشارت کی خبر سنانے کے لیے تم اتنی دور سے آئے ہو، تم نے تکلیف برداشت کی ہے، یہ 100 دینار ہے۔ پھر وہ اٹھے، کہا بیٹھو، پھر گئے، پھر 100 دینار ڈالے، پھر لا کر آئے بزرگ کو دیے، اور پھر ابو بکر بن مجاہد سے کہا تم نے خواب میں حضور کی زیارت کی، حضور نے یہ عمل تمہیں بتایا کہ مجھ تک پہنچتا ہے جو تم درود شریف پڑھتے ہو، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہو رہا ہے، حضور خوش ہو رہے ہیں اس عمل پر، تم یہ خبر لے کر آئے۔ پھر 100 دینار دیے۔ اس طرح 1000 دینار انہوں نے ان کو دے دیے۔ 1000 دینار کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ جب اتنی بڑی رقم ان کو دی تو اب انہوں نے آگے سے کہا نہیں، ہم نہیں لیتے، ہم تو وہی رقم لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 100 دینار، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تم لو، تمہاری وجہ سے مجھے یہ فضیلت ملی ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ درود شریف میں اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے کہ یہ عمل وہاں پہنچتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول بھی فرما رہا ہے، خواب میں ان کو زیارت بھی ہو رہی ہے، اور اس بزرگ کے ساتھ تعاون بھی ہو رہا ہے، اور اس وزیر کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت ہے، حضور نے 100 کا فرمایا، یہ 1000 دے رہا ہے۔ ہم تو 100 دینار بھی کسی کو نہیں دے سکتے، 10 سے 20 دینار دے کے ٹھکرا دیں، 1000 دینار دے رہے ہیں۔